کبھی اپنی زبان سے کسی کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اگر کسی انسان کا کردار دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ سستی انسان کے تمام اچھے ارادوں کو بھوکے شیر کی طرح کھا جاتی ہے۔ حد سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں، ہر نیا دن ایک نیا موقع دیتا ہے۔ سادگی، صبر اور انسان کی عاجزی، یہ تینوں اسے بہت آگے لے جاتی ہے۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کا سکون خراب کرتے ہیں، اور یہی عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ 100 طرح کے پھولوں کو اپنی بہار دکھانے دو، 100 طرح کے فنکاروں کو مقابلہ کرنے دو، خوشبو وہی ہے حاوی ہو گئی جو بہتر ہے، رنگ وہی غالب آئے گا جو حقیقی ہے۔ چراغ بولتا نہیں، اس کی روشنی خود اس کا تعارف کرواتی ہے۔ اس طرح اپنے بارے میں کچھ نہ کہو، بس اچھے کام کرتے رہو، وہ تمہارا تعارف کرائیں گے۔ حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے، جھوٹ اور افواہیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی کی زندگی کتے کی دم کی طرح بیکار ہے، جو نہ تو اپنے پچھلے حصے کو ڈھانپتی ہے اور نہ ہی اسے کیڑوں کے کاٹنے سے بچاتی ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ انسان کی شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں تعلیم ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی ترجیح اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ ہر بہترین کام شروع میں ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے تمام اسباق ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے کوئی ایسا سبق سامنے آ جائے جس میں مشکلات ہوں تو صبر کریں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جو چیز جس کو دینی ہو وہ جلدی اس کو دے دینی چاہیے، یہی بخشش کا کمال ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور نیکیوں پر فخر کرنا انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ خود پر یقین رکھو، خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزارتا ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ برا سلوک مت کرو جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ زندگی جینے کی 2 ہی راستے ہیں، بھول جا انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ انسان کو اچھے سوچ سے وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی
تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ لوگوں کو اپنے خواب مت بتائیں، بس انہیں پورا کر کے دکھاؤ، کیونکہ لوگ سننے سے زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ قوم کے بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ استاد مل جائے۔ اگر طاقت رکھتے ہو تو کمزوروں پر اپنا ہاتھ مت چلاؤ، اور ان پر ظلم مت کرو، اور بے حیا مت بنو، کیونکہ جب بندہ بے حیا بن جاتا ہے تو اس کا ضمیر ظالم اور مردہ ہو جاتا ہے۔ کمزور انسان کی دلیل بولتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ بولتا ہے۔ بے وقوف سے جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ تم عاقل بندے کی پناہ لو۔ وہ انسان فرشتے سے کم نہیں جو دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے گناہوں کا روز حساب و کتاب رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے عبارت ہے، اور یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ انسان کی انسانیت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں پر ہنسنے لگتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کی، اس نے اپنی ذلت کا سامان تیار کیا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ مشکلات وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسی وقت نظر آتی ہیں جب ہماری توجہ اپنے مقصد پر نہ ہو۔ جس شخص کے اندر برداشت کرنے کا فن موجود ہے، یقین کیجئے وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا۔ جب سوچ منفی میں ہو تو ہر موقع پر انسان کو مشکل ہی نظر آتی ہے، اور اگر سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں انسان کو حل نظر آتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہوتا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔